अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दोस्तों, आजकल बड़ा एक मशहूर इंटरव्यू हुआ है 2 दिन से। सुहेल वड़ैच ने एक इंटरव्यू किया है लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जनाब एजाज अहमद चौधरी से। बड़ी हैरान कुन बातें सामने आई हैं। वैसे वो बातें कोई नई नहीं हैं, मतलब है कि हम निजी महफिलों में वो सारी बातें करते हैं, वही उन्होंने ओपनली कर दी हैं। और कुछ अर्सा पहले वही बातें जो है शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने भी की थी। तो जो बातें शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने की थी ISI के हवाले से, उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले उनसे जब ये पूछा गया, एजाज अहमद चौधरी साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और साबिक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, कि ये जो नवाज शरीफ वाला पनामा वाला केस है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा जी कि जावेद हाशमी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साथ ये भी बताया कि जावेद हाशमी और मैं स्टूडेंट लीडर हम इकट्ठे हुआ करते थे, और जावेद हाशमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि इमरान खान कहता है कि जनाब अगला जो चीफ जस्टिस आएगा वो अपना है और वो हमारे सारे काम कर देगा। और उसका इशारा था, अपना इशारा नहीं, उन्होंने नाम लिया साकिब निसार का। तो फिर एजाज अहमद चौधरी साहब ने कहा जी देखें, बाद के हालात देखें तो फिर ये साबित हो जाता है कि सारा कुछ ये प्लानिंग के साथ किया गया। नवाज शरीफ को प्लानिंग के साथ हटाया गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस कह रहे हैं, कोई मुनसिफ अवाम नहीं कह रहा या कोई आम बंदा नहीं कह रहा। कितने अफसोस की बात है, इतने लेवल पे भी करप्शन की इंतहा, इतने लेवल पे भी लोअर दर्जे की करप्शन। यानी कि इतना बड़ा आदमी होता है ना, तो वो स्लाइटली अगर कोई थोड़ी सी भी बात करे तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और इतने बड़े घपले कि पहले इमरान खान को बता दिया कि जनाब ये नया चीफ जस्टिस आ रहा है और वो नवाज शरीफ साहब को फारिग कर देगा, और फिर फारिग कर दिया गया। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। और ये हमें पता है सबको, लेकिन ये एक चीफ जस्टिस साबिक बता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज बता रहे हैं, तो ये बात झूठी तो नहीं हो सकती। फिर उन्होंने काजी फायद ईसा के हवाले से भी कहा कि ये भी नामुनासिब रवैया है कि उनको जनाब पाबंद किया गया है। इस हवाले से भी जस्टिस साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और फिर जो सबसे उन्होंने ख़तरनाक बात की ना, तो सुहेल वड़ैच ने उन्हें कहा जी कि जब आप लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो कोई ऐसा वाक़या कि जनाब जो आप सुनाना चाहें तो सुनाएं। उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा वाक़या एक है कि मैं उन दिनों नए जज कोई तलाश कर रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट में नए जज रखूं, और 35 जज थे और 25 सीटें जो है ना वो खाली थीं। तो मैं इधर उधर से देख रहा था कि भाई कैपेबल लोग मुझे मिले, बड़े अच्छे लोग मिले, ताकि मैं उनको लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाऊं और सीटें फिल करूं। तो कहते एक दिन वो रीडर ने मुझे बताया कि जनाब एक ISI के सरबराह आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी बात कराएं। तो ISI के सरबराह ने उनके बकौल जज साहब, उन्होंने कहा जी कि उस ISI के सरबराह ने कहा कि सुने आप नए जज रख रहे हैं? तो उसने कहा जी हाँ बिल्कुल हम जज रख रहे हैं। तो उसने कहा जी 2 बंदे मेरे भी रखो। तो आगे से एजाज चौधरी साहब कहते हैं जस्टिस साहब के जी, मैंने उनको कहा जी कि आप भी जर्नल वगैरह आपके भी बनते रहते हैं, तो क्या आप मेरा एक जर्नल रख सकते हैं? मैं आपको कोई नाम दूं तो मेरा एक जर्नल रख देंगे? तो उन्होंने कहा नहीं जी यहाँ तो ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने कहा फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि लाहौर हाई कोर्ट में ऐसा होगा? ये देखो दोस्तों, कितनी बड़ी बात आई है कि ISI का सरबराह
کوئی وایا بٹھنڈا والی بات بھی نہیں ہے کہ فلانے نے کہا اور فلانے نے کہا، ڈائریکٹ انہوں نے کہا جی 2 بندے میرے رکھو۔ یہ معیار ہے، یہ معیار ہے ہمارے لوگوں کا، یہ معیار ہے۔ اور پھر دوستو شوکت عزیز صدیقی، جس کو آج کوئی بھی یاد نہیں کر رہا، اس کا تو آپ نے سنا ہے نا، اس نے تو اپنی ماں کی قسم اٹھا کے کہا تھا کہ جناب یہ سارے کیس وغیرہ ISI کے کہنے پہ رکھے جاتے ہیں، ان کے کہنے پہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے چاہیے، اور شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے چیف جسٹس بننے کی لالچ دی ہے اور سارا کچھ کیا ہے۔ دوستو بڑی پریشانی والی بات ہے، قسم سے۔ پہلے دیکھیں ہم باتیں ادھر ادھر سے سنتے ہیں نا، کوئی سوشل میڈیا سے یہ وہ، تو وہ کئی دفعہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اس میں ایگزیجریشن ہے، مبالغہ ہوا ہے، بات بڑھا چڑھا کے بیان کی ہے، پتہ نہیں کسی نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا۔ لیکن جب ہم ڈائریکٹ، اب یہ 2 ججوں کی کہانی ہے، ڈائریکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی سینئر ترین جج، اور لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے سابق جج چودھری اعجاز صاحب کی یہ زبانی بیان سن کے آپ کو بھی حیرت ہو رہی ہے، مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کھیل تماشا کب تک چلتا رہے گا۔ ابھی تو کل 5 جولائی تھی جب ضیاء الحق نے مارشل لاء لگایا تھا، اور وہ 10 سال 11 سال تک مارشل لاء چلا، جبکہ عوامی حکومتیں جو ہیں وہ 2-2.5 سال سے اوپر چل نہیں سکتی۔ تو ان کو کوئی قانونی پابندی نہیں ہے، ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ اور وہ انہوں نے آخر میں اعجاز چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کسی کو، انہوں نے کہا جی پھر لوگ اثر انداز ہو بھی تو جاتے ہیں، انہوں نے کہا جی جب آپ کسی کو سپیس دیتے ہیں تو اگلا پھر آتا بھی ہے، تو جج جو سپیس دیتے ہیں تو وہ آتا ہے۔ اور اسی طرح کا جو کیس تھا، انہوں نے ایک اور یہ سوال کیا کہ یہ جی آصف سعید کھوسا اور ثاقب نثار یہ نواز شریف کے دور میں بھرتی ہوئے تھے جج، تو یہ پھر نواز شریف کے مخالف کیسے ہو گئے؟ تو اس کی بھی انہوں نے بڑی دلچسپ بات بتائی ہے جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے دوستو یہ جو جب جج بنتا ہے نا کوئی، تو وہ 1 سال کے لیے پہلے ایڈ ہاک جج بنتا ہے، اس کی کارکردگی چیک کی جاتی ہے، اگر تو اس کی کارکردگی مناسب ہو تو اس کو پکا کر دیا جاتا ہے، اور اگر کارکردگی خراب ہو تو اس کو نکال دیا جاتا ہے، اور اگر کارکردگی ان بٹوین ہو تو پھر اس کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی جاتی ہے ایڈ ہاک کے طور پہ کہ اس کو 1 سال اور چیک کرتے ہیں تو وہ کریں گے۔ تو یہ جب ثاقب نثار کا اور آصف سعید کھوسا کا ایڈ ہاک پیریڈ کا 1 سال پورا ہوا، تو وہ رفیق تارڑ صاحب جو صدر پاکستان سے اس وقت، انہوں نے ان کو ڈیفر کر دیا کہ ان کو 1 سال کی اور ایکسٹینشن دو، ان کو ابھی کنفرم نہیں کرتے، ان کی کارکردگی جو ہے نا صحیح نہیں ہوتی تو یہ ہوتا ہے۔ میں یہ تو مجھے آپ کو بتا رہا ہوں، بطور وکیل آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جب ان کی یہ کیا گیا تو ان دونوں ججوں نے نواز شریف صاحب کو شکایت کی کہ جی ہمارے باقی دوست سارے حلف اٹھا رہے ہیں اور ہمیں ایکسٹینشن دی گئی ہے، تو آپ ہمارے لیے کچھ کریں۔ تو بقول ان کے جج صاحب کے کہ نواز شریف صاحب نے رفیق تارڑ صاحب کو کہا کہ سر جی ان کا یہ وہ، تو وہ رفیق تارڑ صاحب نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو ثاقب نثار نے اور آصف سعید کھوسا نے یہی سمجھا کہ نواز شریف کی بھی یہی مرضی ہے کہ وہ ہمیں ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے، اور اس طرح جو ہے وہ انہوں نے اپنے دل میں یہ غصہ رکھ لیا، ثاقب نثار نے بھی اور آصف سعید کھوسا نے بھی، کہ نواز شریف کی حکومت میں ہم کنفرم نہیں ہوئے، ہماری انسلٹ ہو گئی ہے۔ یہ تھوڑی سی انسلٹ سمجھی جاتی ہے کہ انہوں نے 1 سال صحیح کام نہیں کیا، اس لیے ان کو حلف پہ کہتے ہیں جی آپ ابھی انتظار کریں، ابھی آپ کو اور دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ ہو سکتا ہے، یہ جج صاحب نے بتایا ہے، اعجاز چودھری صاحب نے، کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس وجہ سے انہوں نے نواز شریف کے دل میں ناراضگی آ گئی۔
تو پھر انہوں نے سہیل وڑیچ نے کہا جی کہ جب ایسی بات ہو تو جب اس بندے کے پاس کیس آئے جو دل میں کوئی بغض رکھتا ہو تو اس کو کیس سننا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی اخلاقاً تو نہیں سننا چاہیے اور خود اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن بہرحال ان دونوں نے سنا ہے کیس اور ان دونوں نے نواز شریف کو ڈان بھی کہا ہے, سسلین مافیا بھی کہا ہے اور ان کو نااہل بھی کیا ہے معمولی بات پہ, اور بدلے بھی لیے ہیں, انتقام بھی لیے ہیں اور ساری باتیں ہوئی ہیں. دوستو کیسی کیسی باتیں منظر عام پہ آئی ہیں. الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں ہے بندگی خواہش, ہمیں تو شرم دامن گیر ہوتی ہے خدا ہوتے. بڑے شرم والی باتیں ہیں, یقین کرو. یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کی باتیں بھی آپ دیکھیں, کتنے کھلے طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب ISI والے ہمیں مجبور کرتے ہیں یہ وہ, لیکن اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. اب قاضی فائز عیسیٰ کا بھی ویسا ہی کیس ہے, اس کے بھی ہیلے بہانے نکالے جا رہے ہیں اور FBR کا چیئرمین تبدیل کر دیا گیا ہے. اب جو نیا آیا ہے اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہو گئی ہے کہ آپ نے فائز عیسیٰ کو گلٹی قرار دینا ہے اور سارا کچھ کرنا ہے. تو دوستو یہ گیم اس طرح جو ہے نا وہ بڑا دل برداشتہ ہو جاتا ہے بندہ, اور بندہ کہتا ہے کہ یار پھر اس ملک میں رہنے کا کوئی فائدہ ہے جہاں پہ اس طرح انصاف والوں کو بھی انصاف نہ ملے, سپریم کورٹ کے جج کو بھی انصاف نہ ملے, وزیر اعظم کو انصاف نہ ملے, اور اس میں اپنے لوگ ہی جو ہے نا وہ کارروائیاں کر رہے ہیں. تو اب یہ ہماری آرمی کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اس لیول تک بات آ جائے کہ جج خود اپنے منہ سے یہ الزام لگا رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا نیوٹرل ہو جانا چاہیے. وہ پیچھے چلے جائیں, اپنے پیشہ ورانہ سرگرمیاں کریں. ان کو کون عزت نہیں دے گا اگر وہ پیشہ ورانہ سرگرمیاں کریں. لیکن دوستو 3 مارشل لا لگ چکے ہیں, یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں تو نہیں ہیں. بہرحال اعجاز چودھری صاحب کے منہ سے یہ باتیں سن کے بڑا ہوش جو ہے نا مزید ٹھکانے آ گئے ہیں کہ کس طرح کی کارروائیاں ہوتی رہیں گی اور ہو رہی ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے افسوس کے.